بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی نیوز کی جانب۔ دوستو، نیوز کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دوسرا چینل جو انفو ہب ہے اس کا لنک ہر ویڈیو کے نیچے ہے، اس ویڈیو کے نیچے بھی موجود ہے۔ تو بہت زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو وہاں پہ بھی اپلوڈ میں کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو یقیناً اس انفارمیشن کی بھی ضرورت ہوگی تو اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، تاکہ جیسے میں وہاں پہ انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کی نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو آج ایک رات اہم کام ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد ایک اپرچونٹی ہے تمام کمیونٹی کے لیے، لازمی طور پہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس پہ بات کریں گے۔ اپریل میں ایرتے اور پارو کے بارے میں کافی زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے دوستوں کے درمیان، اور کافی کمنٹ آ رہے ہیں، اس پہ ایک تازہ ترین اپڈیٹ ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انگلینڈ سے ایک اہم ریاست جو ہے وہ انگلینڈ سے علیحدہ ہو کے یورپی یونین میں شامل ہونا چاہتی ہے، اور اس کے لیے اہم اقدام کرنے جا رہی ہے۔ اس کے بعد آخر میں بات کریں گے اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ ایک بہت اچھی نئی اپڈیٹ آئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج رات کون سا اہم کام ہونے جا رہا ہے۔ آج رات 2 بجے، یعنی کہ آج 28 مارچ ہے، رات کو 2 بجے جو تمام گھڑیاں ہیں وہ 1 گھنٹہ آگے کر دی جائیں گی پوری یورپی یونین کی۔ اس وجہ سے آج کی رات، یعنی کہ ہفتے کی رات جو ہے 1 گھنٹہ آگے ہوگی، اور کل سے جو ہے تمام جو ورکنگ آور ہے وہ 1 گھنٹہ فارورڈ کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو دوسری اہم خبر ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس سے لازمی طور پہ ہماری کمیونٹی کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کا میں نیوز دینے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ویب سائٹ ہے ایجنٹامنٹو دی بارسلونا کی، وہاں پہ آپ کو یہ تمام انفارمیشن مل جائے گی۔ اگر آپ وہاں پہ جائیں گے، پولسیا لوکال کی جو اسپیسیفک آپشن ہے وہاں پہ کلک کریں گے تو تمام ڈیٹیل وہاں پہ بھی مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ چاہیں گے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں وہ لنک، تو پھر بھی بتا دیجئے گا، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا، یا اس چینل کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا، آپ اس سے ریڈ کر لیجئے گا۔ وہ اس طرح ہے کہ آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے بھی اناؤنس کیا گیا تھا، لیکن اب باقاعدہ طور پہ بھرتیاں جو ہیں وہ اوپن ہو چکی ہیں۔ اس اپرچونٹی سے لازمی طور پہ ہماری کمیونٹی کو فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ اس وجہ سے کہ حکومت خود چاہتی ہے کہ ہماری کمیونٹی سے جو نوجوان یہاں پہ پڑھے لکھے ہیں، کم از کم جن کو کتالان آتی ہے اور انہوں نے یہاں کی ایجوکیشن لی ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ نوجوان طبقے کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو سیٹیں ہیں وہ پولسیا اوربانا میں آئی ہیں، جو کہ میونسپل کے اندر ایجنٹامنٹو دی بارسلونا کے انڈر کام کرتے ہیں۔ اس کی کافی اسامیاں، تقریباً 1300 کے قریب اسامیاں ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے پرسنٹیج غیر ملکیوں کی رکھی ہے، کیونکہ جیسے جیسے غیر ملکی کمیونٹی بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے ان میں سے کچھ ایسے لوگ، برے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو کہ کرائم میں ملوث ہوتے ہیں، اور ان کو ان کی ٹرانسلیشن کے لیے، ان کو صحیح جج کرنے کے لیے، ان کو صحیح سمجھنے کے لیے جتنا اچھا کمیونٹی کا جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے وہ نہیں سمجھ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہر کمیونٹی اکثر خیروز جو کہ ہر کمیونٹی سے لوگوں کو بھرتی کیا جائے، تاکہ پولیس جو ہے وہ بہتر انداز سے کام کر سکے۔ تو اس وجہ سے یہ جو بھرتیاں اس میں لازمی طور پہ جو ایلیجیبل ہیں ان کو ٹرائی کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو پڑھا لکھا ہے یہاں پہ اور وہ ایلیجیبل آپ سمجھتے ہیں، تو اس کو بھی لازمی طور پہ اطلاع کریں کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پارو اور ایریتے کی۔ کافی دوستوں کی طرف سے کمنٹ آ رہے ہیں کہ کیا اپریل میں ایریتے آئے گی، کیا پارو آئے گی، کیونکہ جو افیکٹ ہوئی تھی سیپے کی ویب سائٹ سائبر اٹیک کی وجہ سے، وہ کیا فعال ہو چکی ہے؟ وہ تقریباً 2 ہفتے تک رہی ہے، اس کے بعد انہوں نے فعال کر لی تھی۔ لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں جنہوں نے لگوانی تھی، جنہوں نے سیتے لیے ہوئے تھے جا کے اپنی پارو لگوانی تھی، یا جن کی امپریسز نے، کمپنیز نے ایریتے اپلائی کی ہوئی تھی، ان کے لیے زیادہ پرابلم ہوئی ہے، کیونکہ وہ نہیں کر سکے، کیونکہ ویب سائٹ جو تھی وہ
ٹوٹل کلیپس کر چکی تھی اور وہاں پہ اپلائی نہیں ہو سکتا تھا. یہی وجہ تھی کہ ان کے لیے پرابلم ہے. لیکن جن کی آلریڈی لگ چکی ہے اس کا میں نے ایک اسپیسیفک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی تھی کہ آپ کس طرح سے جج کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. آپ اپنا ویزا لبرال چیک کریں, وہاں پہ تمام ڈیٹیل ہے. اگر وہاں پہ باہر چل رہا ہے تو اٹس مین کہ آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے اپریل میں. اگر باہر نہیں چل رہا تو وہ آپ کے لیے سب ہو گیا. یہ تو ایک طرف ہو گیا جو میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا. دوسری طرف نیوز یہ ہے, حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ تمام لوگوں کو ایرتے اور پارو جو ہے وہ آئے گی, لیکن تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے, کچھ ہماری طرف سے یا بینکس کی طرف سے, لیکن ان کی طرف سے وہ تمام لوگ جن کی آلریڈی لگی ہوئی تھی ان کو تمام کو ایرتے آئے گی اگر وہ ایلیجیبل ہے. یہاں پہ اگر پارو کی بات کریں تو وہ ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا دیر کی ان کی پارو رہتی ہے اور کتنی دیر انہوں نے لینی ہے. لیکن جو ایرتے والے ہوتے ہیں وہ 605 میں زیادہ ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ ابھی تک ان ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتے ہیں جن پہ ان کو ملنی ہے تو وہ لازمی طور پہ اپریل میں انشاءاللہ ان کو ملے گی. لیکن اگر وہ ایلیجیبل نہیں ہے تو پھر نہیں ملے گی. لیکن اس افیکٹ کی وجہ سے جو سائبر اٹیک ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کی ایرتے پہ یا پاروں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آلریڈی لگی ہوئی تھی. تو یہ اہم نیوز آئی ہے, اس وجہ سے آپ تسلی رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. جو اگر آپ کی لگی ہوئی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. انگلینڈ کی ریاست جو دوبارہ یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے کوششوں میں ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. اسکاٹ لینڈ ایک فیمس ریاست ہے یو کے کی, اور اس کے انڈر ایس این پی جو ہے وہ اس وقت پارٹی ہے جس کو اسکاٹ لینڈ نیشنل پارٹی کہتے ہیں. وہ پارٹی کا ایم مقصد یہی ہے, وہ اس وقت حکمران پارٹی بھی ہے اور الیکشن مئی میں ہونے جا رہے ہیں. ان کا یہی مین مقصد ہے کہ ہم انگلینڈ سے علیحدہ ہوں اور یورپی یونین میں شامل ہوں. انہوں نے عوام کو جانچنے کے لیے ایک پول کروایا آج سے ایک ہفتہ پہلے. اس پول میں عوام سے پوچھا کہ اگر ہمیں یورپی یونین ایکسیپٹ نہیں کرتی تو کیا انگلینڈ سے علیحدہ ہونا چاہیے. تو 51% لوگوں نے کہا کہ پھر بھی ہونا چاہیے, صرف 49% لوگوں نے کہا کہ نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر یورپی یونین ہمیں ایکسیپٹ کرتی ہے اور ہم یورپی یونین میں واپس جاتے ہیں تو پھر 53% لوگوں نے کہا کہ ہمیں علیحدہ ہونا چاہیے اور یورپی یونین میں شامل ہونا چاہیے. یہ وہ ریاست تھی جس نے پہلے دن سے ہی بریکسٹ کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں یورپی یونین سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن انگلینڈ نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا بریکسٹ جو تھا وہ پروگرام کمپلیٹ کروایا. اس کے بعد ان کی کچھ ڈیمانڈ تھی بریکسٹ کے دوران. جب بریکسٹ ڈیل ہوئی, ٹریڈ ڈیل ہوئی یورپی یونین کے ساتھ, تو انہوں نے بورس جانسن کو کچھ اپنی ڈیمانڈ پیش کی تھی جس میں لوکل لو لیول سکلڈ کے بارے میں تھا کہ یورپی یونین سے ہر سال ہمیں سیزنل ورک پرمٹ کے لیے لوگ آئیں اور ہماری فارمنگ میں کام کریں, کیونکہ اسکاٹ لینڈ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ فارمنگ پہ ہے. فروٹس کے فارم وغیرہ ہیں, باقی کیٹل فارمز کافی زیادہ, وہاں پہ لیبر کی کافی ضرورت ہوتی ہے. لیکن انگلینڈ نے ان کی ڈیل کو بالکل بھی مد نظر نہیں رکھا اور اپنی ڈیل میں شامل نہیں کیا. یہی وجہ تھا کہ اسکاٹ لینڈ نے مزید جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا اور عوام میں مزید غم و غصہ پایا گیا. اب جو نئی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ کے جو لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ انگلینڈ سے علیحدہ ہو کے یورپی یونین میں شامل ہوں. اس کے بعد بات کرتے ہیں اسپین کی نیشنلٹی سے ریلیٹڈ نئی اہم پیش رفت کے بارے میں. آج سے تقریباً 1-2 دن پہلے میں نے ایک نیوز شیئر کی تھی کہ سینٹ میں جو ہے کافی زیادہ بحث ہوئی ہے. سینٹ وہ اپر جو پارلیمنٹ ہوتا ہے اور ایک لور ہوتا ہے جہاں پہ جو ہوتی ہے. یہاں پہ پارلیمانی نظام میں یہ دو بہت اہم ہاؤس ہوتے ہیں, ایک اپر ہاؤس اور ایک لور ہاؤس. یہ اپر ہاؤس ہوتا ہے سینٹ, اور یہاں پہ سینیٹر جو ہے وہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں. وہاں پہ ایک ایشین سینٹر تھے رابرٹ مسیح, انہوں نے کافی زیادہ کریٹیسائز کیا تھا جو امیگریشن کے اور خصوصیہ کے وزیر انصاف ہیں ان کے, کہ لوگ جو ہیں وہ 2013-14 سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بھی ادارہ ٹھیک طرح سے فعال کام نہیں کر رہا, حلف برداری کے لیے 1 سال کا ٹائم مل رہا ہے. تو کسی صورت میں بھی اس وقت کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ غیر ملکیوں کو کوئی بھی ریلیف نہیں دے رہا, وہ آلریڈی کرونا کی وجہ سے ستائے ہوئے ہیں. اس پہ وزیر انصاف نے یہ کہا ہے کہ ہم
جو نیا پلان لے کے ہیں اس کے مطابق بہت جلدی نکلنا شروع ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پرانی نیشنلٹیز ہیں ان کو بھی بہت سپیڈ کے ساتھ ہم نے نکالنا ہے، اور اسی پلان میں وہ بھی شامل کر لی گئی ہیں، اور بہت جلد ان کے رزلٹس بھی آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے سامنے ان کے رزلٹس آ جائیں گے۔ اٹس مین کہ اب آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ جو اسپین کی نیشنلٹی ہے وہ بہت سپیڈلی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گی۔ تو امید یہی کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ تمام دوستوں کی جو کافی دیر سے جمع ہیں ان کے رزلٹس اب ان قریب آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ دوسرا جو چینل ہے اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔